وقار احمد ظہور احمد صدیقی، میں ریٹائرڈ ٹیچر ہوں اور بچوں کے لیے ہمیشہ اچھی بات کرتا رہا، آج اس کو اپنایا بھی ہے اور مطلب کوئی کام غلط نہ کرا نہ سوچا، لہٰذا آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس اللہ کی خوشنودی آئی اور آج میں کبھی فٹ پاتھ پر رہتا تھا، آج میں ماشاءاللہ 500 گز زمین کا مالک ہوں، تو دکان مکان گھر کارخانہ باغیچہ سب اللہ نے دیا ہے۔ ہاں، بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مطلب قرآن اور حدیث کو بھلا رکھا ہے اور غیر مسلموں کی چھوٹی ہوئی ہڈیوں پر ہم نے قناعت کر دی ہے، اور بادشاہوں نے اور امیروں نے جو طرز پر جو ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے جو وہی سب ہم بھی کرنے جا رہے ہیں، اور ایک ہی کام ہم شرعی کرتے ہیں کہ مسجد پہ ہم مطلب نکاح پڑھواتے ہیں، باقی کی تمام رسمیں غیر شرعی ہیں۔ خیر، تو ہم نے یہ اپنے بچے سے کہا کہ ایسا کر لو کہ چلو ٹھیک ہے، برابر جو بھی آپ کو کرنا ہے جیسا کرنا ہے، لیکن جو ہم وہ لاگ نہیں لیتے وہ لے لیتے، کور ہم لے لیتے ہیں اور ہم کسی اچھی سنستھا کو دے دیں تاکہ وہ پگ بھر ہو جائے برابر۔ تو ہم نے یہ کام کیا، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کام میں ہمیں اللہ نے کافی، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اور لوگ بھی اس کو اپنائیں تاکہ ہماری قوم کو بہت ضرورت ہے پیسوں کی، ہمیں اسپتال چاہیے، ہمارے اپنی اسکولیں چاہیے برابر، تو اس میں یہ پیسہ خرچ ہو۔ بمبئی میں 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ہے، وہاں پر بوری لوگ 10 لاکھ ہی ہے، ان کی اپنی اسپتال ہے، اور جو مارواڑی ہیں ان کی اپنی اسپتال ہے، اور گجراتی لوگوں کی تو جگہ جگہ پر سرائے ہیں، اسپتالیں ہیں، اسکولیں ہیں، لہٰذا ہمیں بہت ضرورت ہے، ہمارے اسپتال چاہیے، اسکول چاہیے، یونیورسٹی چاہیے اپنے بچوں کے لیے۔ بہت برے حالات ہیں، اس میں سے نکلنا ہے ہمیں، اور اگر ہم اگر قرآن پڑھنے لگیں گے، قرآن کا اور اس کی بات مانیں گے اللہ کی، تو ایک سرا ہمارے پاس ہوگا، ایک سرا اللہ کے پاس ہوگا، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکتی۔ اگر آسمان والا آپ کے پاس ہے تو دنیا والا کوئی بھی آپ کا بگاڑ نہیں سکتا، لیکن ہم نے اس کی رسی چھوڑ رکھی ہے، لہٰذا اللہ کا ڈر اور خوف رکھ کر ہمیں قوم کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ ایک عظیم پریم جی والا میں دکھا رہا ہوں کہ ایسے ہماری پوری قوم کو مل کے ایسے عظیم 10 پریم جی پیدا کرنے ہوں گے تاکہ ہمیں ہماری اسکولیں، یونیورسٹی اور شفا خانے، اسپتال ملے۔ شادی میں ہم نے یہ دیکھا تھا تو ہمیں اچھی لگی یہ بات، ہمیں اپنانی چاہیے، لہٰذا ہماری پوری قوم کو اپنانی چاہیے۔ اس سے پہلے 1982 میں ہمارے موسیٰ پٹیل تھے، انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ میری لڑکی کی شادی میں مطلب آپ دعائیں کرنا، میں صرف پھول پان پر رکھا۔ اس وقت مجید شیخ زندہ تھے، یہ شیخ اینڈ کمپنی والے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے 1 لاکھ روپے دیے، انہوں نے بھائی نے 50,000 روپے دیے، اور انہوں نے اس کو ملا کے 4 لاکھ جب ہو گئے اور بھی زیادہ ہوئے ہوں گے، تو وہ جا کے مولانا آزاد اسکول میں دیے تھے انہوں نے۔ تو جب سے میرے دماغ میں تھا کہ ایسا کچھ کرے، آج موقع مل گیا تو میں نے یہ کام کیا، اور یہ کام ہماری پوری قوم کو کرنا چاہیے۔ اپنے حصے کا ہر مسلمان ہو، جہاں بھی شادی ہوتی ہو، وہ اپنے لوگوں کو بتائے، سمجھائے اور کہے اپنا حصے کا جلاتا رہے ہر شخص چراغ، تب کہیں جا کے زمانے میں اجالا ہوگا۔ یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور بہت شدت سے، بہت جلدی سے ہمیں جاگنا پڑے گا۔ زمانہ کئی فتنے لے کے اپنی چالیں چل چکا ہے، ہمیں جاگنا پڑے گا، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ میں ہمارے مسلم بھائیوں سے مطلب اپیل کروں گا کہ ہم ہر سال لاکھوں کروڑوں ابزوں روپے خرچ کرتے ہیں غیر شرعی کام میں، کم سے کم اتنا ہی کر لیں کہ یہ جو پیسہ ہے جو آج لاگ آئے گا اور جو چندہ آتا ہے، یہ ہم یتیم اور بیواؤں بچوں پر خرچ کریں تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو۔ کا نام فرید سید ہے، یہ ایک اچھی شروعات ہے، لوگوں کو ایک اچھا میسج جائے گا، اور جو لوگ اس کار خیر کو سمجھیں گے وہ اس کی ابتدا کو انتہا تک پہنچائیں گے۔ وقار صاحب نے جو یہ کام شروع کیا ہے وہ بہت نیک نیتی سے کیا ہے، اور میرا ماننا ہے کہ جو کام نیک نیتی سے کیا جاتا ہے اس کو فروغ ملتا ہے، انشاءاللہ یہ کام آگے جائے گا۔ لیکن یہ مطلب اب بہت چنندہ لوگوں نے ابھی شروع کیا ہے،
افضل بھائی سے بھی میری بات ہوئی ہے، 2 لوگ ہی ہیں، شاید دوسرے نمبر وقار بھائی، وقار بھائی، تو اس کی اور کتنی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی اس طریقے کی کام جو ہے اس کا ایک ٹرینڈ بنے، اس کا ایک مزاج بن جائے؟ مسلمانوں میں یہ کوشش ہمیشہ ہوتی رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی سبقت لے جانے میں آگے بڑھے، لیکن بادشاہی وقت سے جو کام چل رہا ہے، مسلمانوں کا مزاج بن گیا ہے، آج کی شادیاں اسی مزاج پہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس کو روکنے کی سخت ضرورت ہے۔ کیوں کہ یہ اگر ایک بار لوگوں کے اندر چلن بن گیا تو اس کا کوئی انتہا نہیں، یہ سبقت انتہا تک پہنچے گی۔ تو ایک جدوجہد کے طور پہ اگر شروع کیا جائے تو عام مسلمانوں کو، تمام طبقات کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ہمارے یہاں جہالت بہت ہے، علم کی طرف بھی لوگ بڑھیں گے آگے۔ ہمارے اور مسائل جو ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، قانونی مسائل ہیں، وہ تمام مسائل میں یہ کام آ سکتا ہے، لیکن اگر اس کو صحیح سچی سمت مل جائے، ایسے لوگ مل جائیں۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں کوئی بھی شروعات بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ آگے بڑھنے والے لوگ کم ملتے ہیں۔ ایک جدوجہد شروع ہوئی تھی مسلمانوں میں، تبلیغی جماعت کی، شروع میں 100 سال تک وہ بہت چلی۔ اس نے لوگوں کو نماز، روزہ اور دوسری پاکیزہ زندگی کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اتنا ہی نہیں، لوگوں کو بہت اس سے فائدے ہوئے، سماج کی صورتحال بدل گئی، لیکن وہ بھی تفریق کا شکار ہو گئے۔ اب ان کی وہ دوڑ دھوپ کہیں دکھائی دیتی نہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑا غلطی کیا ہوئی ہے کہ خدا نے اپنا پیغام مسلمانوں کو امانت کے طور پہ دیا تھا کہ اسے ساری دنیا کے انسانوں کو پہنچائے، اور اس ساری دنیا کے انسانوں کی تمام مصیبتوں کا جس میں حل ہے وہ تمہاری امانت لوگوں تک پہنچاؤ۔ لیکن مسلمانوں نے اس سے بہت بڑی غفلت کی ہے، نہ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، نہ وہ عوام کو اس کو فائدہ پہنچایا، بلکہ عوام اس بات کا حق رکھتے تھے مسلمانوں کے پاس کہ اس خدا کی پیغام کو ان تک پہنچایا جائے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، جس سے مسلمان بھی مشکل میں رہتے ہیں اور دوسری قوموں کا تو پوچھنا ہی کیا تھا۔